دیکھیے، سب سے پہلے تو میں آپ کی اور آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک ہمارے پاکستان، ہمارے ملک کے آج کے جشن آزادی کا جو دن ہے 14 اگست کا، آپ کے یہاں تو رات ہو گئی ہے، ہمارے یہاں بھی دن ہی کا وقت ہے، اس حوالے سے جو پروگرام کیا ہے تو اس پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ ایک بہت اچھا قدم ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہمیں اس قسم کے پروگرام کرنے چاہیے، اور علماء اکرام کو، طلباء کو بھی اس میں حصہ لینا چاہیے، مذہبی جی طبقے کو خاص طور پر۔ جی پاکستان جو ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کے نام پر بنا تھا، اور اس میں علماء اکرام کی بڑی محنت ہے، اس میں علامہ اقبال کا یہ خواب ہے، ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح کی قربانیاں ہیں، اور اس دور کے اندر بڑے بڑے علماء نے اس میں قربانیاں دی، اور پھر جب پاکستان بنا تو بڑی قربانیوں کے بعد بنا، اور لاکھوں یعنی مسلمانوں نے ہجرت کی، اس میں مسلمان شہید بھی ہوئے، اس میں مسلمانوں کی جانیں گئی، اور پھر بڑی بڑی قربانیوں کے بعد ہمیں یہ ملک حاصل ہوا ہے۔ تو یہ ملک ہم نے حاصل کیا تھا اس لیے کہ تاکہ مسلمان یہاں پر آ کر امن کے ساتھ زندگی گزارے، ایک اچھا ملک ہو ہمارا، جس میں ہم اپنے مذہب کے مطابق آزادانہ زندگی ہم یہاں پر گزاریں۔ اس لیے ہم نے یہ ملک بنایا تھا۔ جب یہ ملک بنا تو 74 سال اس ملک کو ہو گئے ہیں۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ملک ہمیں دیا ہے۔ میں الحمدللہ دنیا میں بہت سے ملکوں میں گھوما ہوں، اور برطانیہ میں رہتا ہوں، اور برطانیہ کے شہر آکسفورڈ میں رہتا ہوں، یورپ میں گیا ہوں، دنیا کے اور ممالک میں گیا ہوں، لیکن یقین جانیے، جو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں عطا کی ہے، جو خوبصورتی عطا کی ہے، جو خزانے عطا کیے ہیں، وہ دنیا میں آپ کو دیگر ممالک میں نظر نہیں آئیں گے۔ ہر قسم کی کے موسم پاکستان کے اندر ہے، یعنی آپ اس سے اندازہ لگائے کہ پاکستان یہاں پر ہم جب جاتے ہیں نا بڑے بڑے سٹورز میں، تو ہر چیز آپ دور سے www.dasifron.com دیکھیں چمکتی چمکتی نظر آتی ہے، فروٹ بھی آپ دیکھیں نا دور سے چمکتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن آپ کو اس میں خوشبو نہیں محسوس ہوگی۔ اور پاکستان میں ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں نا، سڑک پر جو ٹیلے کھڑے ہو، اس ٹیلوں کے پاس سے گزرے تو فروٹس کی خوشبو آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اب اتنی نعمتیں اللہ نے پاکستان میں رکھی ہے، پانی پاکستان کے پاس ہے، فروٹ پاکستان کے پاس ہے، موسم پاکستان کے پاس ہے، سورج یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ دنیا میں لوگوں سے پوچھے، یہاں انگلینڈ میں سورج نظر نہیں آتا، مشکلوں سے سورج نظر آ جائے لوگ خوش ہوتے ہیں، سورج سے لوگ بجلی بناتے ہیں۔ پاکستان میں پانی ہے، پانی سے لوگ بجلی بناتے ہیں۔ پاکستان کے اندر اور بہت سے معدنیات ہیں، پاکستان کے اندر ہر قسم کے خزانے ہیں، پاکستان کے اندر جتنی بھی کمزوریاں ہیں، لیکن پاکستان آج معاشی طور پہ بھی کمزور ہے، لیکن میں ایک بات یہ بڑے فخر سے کہتا ہوں، پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے پاکستان معاشرتی طور پر بہت مضبوط ہے۔ ہمارے یہاں خاندانی نظام ہے، ہمارے یہاں فیملیاں ہیں، ہمارے یہاں قومیں ہیں، ہمارے یہاں لوگ ایک دوسرے کے درد بانٹتے ہیں۔ ہمارے یہاں پاکستان میں بوڑھا ہو جائے تو ماں باپ کو گھر سے باہر نہیں نکالتے ہیں، بوڑھے ماں باپ کو اپنے ساتھ گھروں میں رکھتے ہیں، رشتہ داروں کا، غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، پڑوسیوں کا، جس درجے میں بھی ہو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کے اندر ہے، میں نے تو یہ چند گنوا دی ہے۔ پاکستان ہم نے بنایا تھا اس لیے، اور کہ ہم یہاں پر آ کر ایک اچھا ملک بنائے، اس ملک کی ترقی کے لیے کوشش کریں، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان جو ہے اس کے لیے اس کو پاکستان میں ایک لیڈر تھے، جب ہم چھوٹے تھے تو ہم نے ان کا ایک بیان سنا تھا، تو انہوں نے ایک عجیب بات کی، انہوں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں پاکستان غریب ملک ہے، لیکن وہ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں پاکستان دنیا کا امیر ترین ملک ہے۔ تو یہ اس زمانے کی بات بتا رہا ہوں جو آج سے کوئی 20-25 سال پرانی بات۔ تو وہ کہتے تھے 50 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، جو بھی آتا ہے وہ اس ملک کو کھاتا جاتا ہے، کھاتا جاتا ہے، کھاتا جاتا ہے، لیکن یہ ملک پھر بھی ختم نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں دنیا کے کسی امیر ملک میں آپ ان کو بیچ دو، اور 1 سال کے لیے ایسے ہی یہ وہاں کھاتے رہے، وہ ملک ختم ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں یہ ملک اللہ کی نعمت ہے، دیکھو اتنے سالوں سے لوگ اس کو کھا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پھر بھی ختم نہیں ہو رہا۔ تو یہ اصل میں بات کہنے کی یہ ہے کہ اچھے لوگ نہیں ملے۔
اگر اچھے لوگ ملے پاکستان کو صحیح طور پر چلائے، پاکستان کا نظام بنائے، پاکستان کے اندر خوشحالی لائے۔ www.darsequran.com